یہ بھی بتا دوں کہ جب تک عمران خان صاحب یہاں پہ آئیں گے اس وقت تک ہوپ فلی نئے آرمی چیف کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور عمران خان صاحب کی جو ایجیٹیشن کا غبارہ ہے اس میں سے کافی حد تک ہوا نکل چکی ہوگی۔ عمران خان بہرحال ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، بٹ ڈو یو تھنک یہ جو کیسز ہیں اور اس کے اوپر جو ان کا سٹینس ہے اور جو بیانات کے اوپر ان کا سٹینس ہے، جب اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اتنی ہائپ کے بعد یہ ڈیمیجنگ بھی ہے ان کے لیے، کیونکہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ اب خان صاحب نے نہیں ہلنا، پھر خان صاحب ہلتے ہلتے جو ہیں وہ پھر پولیس کے افسران کے سامنے، جو ریاست کا نمائندہ جس طرح مجھے بالکل صحیح فرما رہے تھے، ان کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑتا ہے، تو ان کی پچ جو ہے جب لو ہوتی ہے تو پولیٹیکلی ڈیمیجنگ ہے ان کے لیے۔ دیکھیں پولیٹیکلی ڈیمیجنگ تو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ان کا پاسٹ ہے، اور پولیٹیکل پاسٹ ہے، اور ریسنٹ پولیٹیکل پاسٹ ہے۔ وہ آج تک کھل کر اور اعتماد کے ساتھ عوام کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے کہ 2018 کا الیکشنز انہوں نے عوام کی طاقت سے جیتا تھا، اور آج تک عمران خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اور بغیر پولیٹیکل انجینئرنگ کے اور بغیر ججوں اور نیب کی مدد کے وہ 2018 میں اقتدار میں آئے تھے۔ انہوں نے کسی انٹرویو میں نہ تو کھل کے ان سے یہ سوال ہوا ہے اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکے۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا ایک ریسنٹ پولیٹیکل پاسٹ ہے جو کہ ایک بیگیج ہے جس سے وہ ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے۔ دوسری بات، عمران خان جو ہیں وہ ایک خاص پروٹیکشن میں ہیں۔ یہ وہ پروٹیکشن نہیں ہے جو ابھی آپ نے بتائی ہے کہ اتنے سپاہی ہیں، یہ ایک پولیٹیکل کمپلشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ ایک حد تک جا سکتی ہے عمران خان کے خلاف، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے تو سویلین حکومت کی لائن اس سے تھوڑا پیچھے ہی ہوگی، آگے نہیں جا سکتی۔ ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ وہ بار بار جو خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نام لے دوں گا، پھر میں ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، 4 بندے ہیں، اور وہ بار بار ایک قسم کا بلیک میلنگ ٹیکٹکس وہ یوز کرتے ہیں۔ وہ کس کو بلیک میل کرتے ہیں؟ وہ شہباز شریف کو بلیک میل نہیں کرتے۔ تو مجبوری ہے گورنمنٹ کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی، کہ یہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں یہ صرف ان کو پش بیک کرنے کے لیے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی کیس میں ایکچولی جا کے ان کو اس حد تک پش کیا جائے گا، جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے، میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، مجھے آئی شوڈ ناٹ بی پش ٹو دا وال۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کمپلشن ہے اس حکومت کی بھی، کہ خان صاحب کو جو ابھی تک اینڈ پہ جا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، ان کو جیل نہیں بھیجا گیا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ انوسنٹ ہیں یا پاپولر ہیں، یا وہ پاپولر ہیں۔ اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی پاسٹ ہے اور عمران خان کا بھی پاسٹ ہے، اور دونوں پاسٹ کہیں جا کے وہ ملتے ہیں، اس لیے وہ بڑے محتاط ہیں۔ دور کی بات نہیں ہے، قریب ہی جا کے ملتے ہیں، اتنا لمبا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ تو مستقبل کے بارے میں ہم فور کاسٹنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عمران خان کے جو کیسز ہیں، پھر آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا وہ میرے ذہن میں پھنس گیا ہے۔ عمران خان صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ ان معاملات کے اندر الجھے رہیں گے، کیونکہ کورٹس جو ہیں وہ کب تک ڈھیل دیتی رہیں گی، الیکشن کمیشن کب تک ڈھیل دیتا رہے گا، الیکشن کمشنر کب تک ڈھیل دیتا رہے گا، کوئی لمٹ بھی تو ہوگی نا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ گریجول ہیٹنگ پروسیس ہے، اور ایک خاص ٹیمپریچر پہ آ کے ہی ول بی ہٹ وین دی آئرن از ہاٹ، تو اس خاص ٹیمپریچر پہ لانے کے لیے ان کو تیار ضرور کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیر واز اے شارٹ سرکٹ آف ڈیو پروسیس آف لا، پہلے وقت نہیں ملا، ہیئرنگ نہیں ملی، آرگومنٹس کا وقت نہیں ملا، تو وہ سارے ایک بلڈ کیا جا رہا ہے ایک کیس جس کا الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ضرور ہوگا۔ مگر یہ کہنا کہ ان کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کو فیلڈ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کو فیلڈ میں ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دیر از نو الٹرنیٹیو، اور پہلے جن لوگوں کو آلریڈی ڈیمالش کیا گیا ہے لوگوں کی نظر میں، اس کے بعد اگر عمران خان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا تو پھر ٹورنامنٹ کھیلے گا کون؟ دیر ول بی نو پولیٹیکل پارٹنر ان کرائم، اینڈ دے نیڈ somebody needs a political partner in this crime of political engineering، اور الٹیمیٹلی اپنے آپ کو بھی لیجٹمیسی دینے کے لیے یو نیڈ پولیٹیکل پارٹنرز۔ تو یہ اس حد تک تو ہوگا، مگر ایک بات بڑے سمجھنے کی ہے میرے خیال میں، ہم لوگوں کی آج کل جو ڈسکشنز ہے وہ عمران خان کے جلسوں میں کتنے لوگ تھے، وہ کتنے پاپولر ہیں، وہ الیکشن ون کر سکتے ہیں یا نہیں،
آئی تھنک جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے، جو پروفیسرز ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پوئٹس ہیں، جو اکیڈیمیا ہے، جو جرنلسٹ ہیں، میڈیا ہیں، اینالسٹ ہیں، ان لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو بھی موسٹ پاپولر پولیٹیشین اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، آخر اس کی سوچ کیا ہے، اس کی پالیسیز کیا ہیں، اور کیا وہ ملک کے مفاد میں بھی ہیں یا نہیں۔ اس سے ہم جیسوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی کے جلسے میں 1 لاکھ بندہ آتا ہے یا 10 لاکھ بندہ آتا ہے۔ ہم نے وہ بات کرنی جلسے ہے میں بات کیا ہوتی جو ہے؟ ہم سمجھتے ہیں آن دا بیسس آف آر ریسرچ ان یونیورسٹیز، ریسرچ ادروائز ان نالج اینڈ ایکسپیرینس، کہ سوسائٹی کے مفاد میں کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں عمران خان ہیز بین اے تھریٹ ٹو دس سوسائٹی، ٹو فری میڈیا، فری اسپیچ اور فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنز۔ اور آئندہ بھی جو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ عہدے سے اتر کے بھی وہ واقعی خطرناک ہو گئے ہیں عوام کے بنیادی حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے، اور وہ خطرناک ہو چکے ہیں اس پورے جمہوریت اور جمہوری عمل کے نظام کے لیے، لیے۔ خاص طور پہ جب وہ فیوچر کی اسٹیبلش میں انویسٹ کر رہے ہیں اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب نہ تو یہ 2014 ہے اور نہ ہی یہ 25 مئی ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے جس سیلاب کے طوفان سے جس کا سامنا ہے اس ملک کو، اور جیسا کہ نصرت جاوید صاحب نے کہا کہ 4 کروڑ کے لوگ جو ہیں تقریباً بے گھر ہیں، بے سر و سامان ہیں، تو اب اگر عمران خان دھرنا دیں گے یا ریلی نکالیں گے تو سب سے پہلے تو ان کو خود یہ وضاحت دینی ہوگی کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب 4 کروڑ لوگ بے گھر ہیں تو آپ جو ہے اپنے ملین مارچ کو لے کر ان کو گھر پرووائڈ کرنے کی بجائے، ان کو کھانا پرووائڈ کرنے کی بجائے، آپ اسلام آباد میں کیا لینے کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے حکومت کو گرانا، نئے انتخابات کروانے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ سوال تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر 4 کروڑ عوام متاثر ہے اس وقت، تو آپ اپنے یہ 20 لاکھ لوگ اگر بطور رضاکار استعمال کرتے ہوئے ان 4 کروڑ عوام کی خدمت پہ لگا دیں، وہ زیادہ مناسب تھا، یا پھر اسلام آباد کے ان گرین ایریاز میں آ کے ادھر اچھے موسم کے اندر سیر سپاٹے پہ لوگوں کو لے آئیں اور اسی طرح کا وہ یہاں پہ ڈھول دھمکا کریں جو کہ 2014 میں انہوں نے کیا تھا۔ اور اب کی بار ایک اور بھی بہت بڑا فرق ہے، اب کی بار ان کے پاس نہ تو امپائر ہے اور نہ ہی اس کی انگلی ہے، تو اس امپائر اور اس انگلی کے بغیر خان صاحب تک اس وقت بھی نہ تو ان کا دھرنا کامیاب ہوا، اور اب بغیر امپائر اور اس کی انگلی کے یہ کتنی دیر بیٹھیں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے، اور اس وقت تک جو ہے حکومت کو کم از کم یہ موقع ملے گا کہ وہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنا کچھ نہ کاؤنٹر کچھ نیریٹو بلڈ ضرور دکھائیں گے۔ سو اور ایک ایجنڈے کا پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے، حالات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے، آپ کا ماننا یہ ہے؟ ذرا منصور کے پاس چلتے ہیں۔ سو ایجنڈے کا پتہ نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے، حالات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے، آپ کا ماننا یہ ہے؟ ذرا منصور کے پاس چلتے ہیں۔